الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سوالات جو ہیں وہ اس موضوع کے متعلق لوگ پوچھتے ہیں کہ بہت زیادہ سوالات اس موضوع کے متعلق پوچھے بھی جاتے ہیں، اور یہ سب ایسا ہے کہ نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری عبادات جو ہیں، بعض لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ اس موضوع کو صحیح طریقے سے نہ سمجھنے کی وجہ سے اپنی عبادات سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ اور وہ موضوع کیا ہے؟ جو ہر انسان سے وابستہ ہے، جس کے اندر ذہن ہے، جس کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہے، اس انسان سے یہ چیز وابستہ ہے کہ اس کے ذہن میں خیالات اور اس کے ذہن میں وسوسے آتے ہی آتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ ان وسوسوں کے بارے میں یا ان خیالات کے بارے میں جو ہمارے اذہان میں پیدا ہوتے ہیں، وہ اچھے بھی ہوتے ہیں، وہ برے بھی ہوتے ہیں، وہ عقائد سے وابستہ بھی ہوتے ہیں، وہ دنیا داری سے وابستہ بھی ہوتے ہیں، وہ ترقی و تنزل ہر طرح سے انسان سوچتا ہے۔ تو کیا اس بارے میں ہماری کوئی گرفت ہے؟ کیا یہ ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل ہے؟ کیا اس سے ہماری عبادات جو ہیں وہ قبول نہیں ہوتی؟ یا اس بارے میں دین ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ایک بات ذہن نشین رکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق، جو کہ ایک جامع الترمذی کی روایت ہے اور ایک صحیح مسلم کی، جامع الترمذی کی روایت کو اگرچہ محققین نے ضعیف قرار دیا، لیکن صحیح مسلم کی روایت، ان دونوں روایات کو ملا کر اگر ہم ترجمہ کریں اور مفہوم دیکھیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ ہر انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی جانب سے ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کر دیا جاتا ہے، اور ایک شیطان ہر انسان کے ساتھ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ ویسے ہر انسان کے ساتھ بیک وقت 5 فرشتے اللہ رب العزت کی جانب سے مقرر ہوتے ہیں۔ 2 کرام الکاتبین کے نام سے جنہیں ہم جانتے ہیں، ایک دائیں اور بائیں نامہ اعمال لکھنے والا، اور ایک آگے اور ایک پیچھے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، جس کا سورۃ الرعد میں اللہ نے ذکر کیا، جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ایک فرشتہ وہ ہے جو انسان کو نیکی کا حکم دیتا ہے، نیکی کے خیالات، بھلائی کے خیالات جو آپ کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، یا جسے ہم ضمیر کی آواز کہتے ہیں نا اکثر، کہ اس کے ضمیر کی آواز ہے۔ تو ضمیر کی آواز کیا ہوتی ہے؟ جو غلطی پر آپ کو متنبہ کرتی ہے۔ الاسم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکا پیدا کر دے اور تو برا محسوس کرے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں علم ہو جائے۔ تو وہ جو کھٹکا پیدا کرنے کی ڈیوٹی ہے نا، وہ اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کی لگائی ہوئی ہے، جو آپ کے دل میں کھٹکا پیدا کرتا ہے، آپ کو نیکی کا حکم دیتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ایک شیطان، جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو شیطان بھی اپنا ایک جن مقرر کر دیتا ہے اس کے ساتھ، وہ اس کو وسوسے، برے خیالات، برے وسوسے، گناہ کی رغبت اور عبادت میں خلل ڈالنا، اس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی وہ شیطان مقرر کیا گیا ہوگا؟ ہر انسان کے ساتھ جب مقرر ہے تو پھر آپ کے ساتھ بھی تو مقرر کیا گیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی مقرر کیا گیا ہے، لیکن میں نے اس کو اپنا فرما بردار بنا دیا، یعنی وہ میرا فرما بردار ہو گیا، وہ اب شیطان کا ساتھی نہیں رہا، یعنی وہ مجھے اس طرح بہکانے کی کوشش نہیں کر سکتا جس طرح کہ عام انسانوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔
اب دیکھیے یہ تو طے ہو گیا نا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن مقرر ہے، اس نے آپ کو وسوسہ ڈالنا ہی ڈالنا ہے، خیالات آنے ہی آنے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کے ذہن میں خیالات نہ آئیں اور وسوسے نہ آئیں، اور وسوسے ہر طرح کے آئیں۔ اگر ہم پاک دامنی میں، تقویٰ میں، خشوع و خضوع میں انبیاء کرام کے بعد اگر کسی کا مقام پاتے ہیں تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ کیا صحابہ کرام کو وسوسے نہیں آیا کرتے تھے؟ عبادات، نمازیں کیا کہنے ہیں ان کے؟ تو صحابہ کرام ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ذہن میں ایسے خیالات پاتے ہیں کہ جن کو بیان کرنا ناقابل بیان ہے، ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کو بیان کر سکیں۔ ایسی عجیب عجیب باتیں، ایسے عجیب عجیب خیالات، ایسے عجیب عجیب وسوسے کہ ہم گویا محاورتاً یوں کہیں گے کہ ہم مرنا تو گوارا کر سکتے ہیں لیکن ان کو بیان کرنا گوارا نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد وجدتموہ، کیا واقعی تمہیں ایسے خیالات ہیں؟ قال نعم، قالوا نعم، انہوں نے کہا جی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک صریح الایمان، فرمایا یہی تو ایمان، صحیح ایمان ہے، یہی تو واضح ایمان ہے، یہی تو ہے ایمان کہ تمہیں وسوسے آتے ہیں۔ کیا معنی؟ اس حدیث کی وضاحت میں محدثین نے جو تشریح میں بات لکھی کہ کیا کہ وسوسے تو آتے ہی آتے ہیں، ہر ایک کو آنے ہیں، لیکن یہ ایمان کی نشانی ہے کہ انسان کو وسوسہ آئے اور وہ اس پر عمل نہ کرے، اس پہ بارے میں کلام نہ کرے، بلکہ کلام کرنے کو موت سمجھے۔ جو کلام کرنے کو موت سمجھتا ہے وہ عمل تو نہیں کر سکتا نا۔ تو صحابہ اکرام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہی تو تمہارے مومن ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ تمہیں وسوسے آتے ہیں لیکن تم ان کے بارے میں نہ کلام کرتے ہو نہ ان کے بارے میں تم عمل کرتے ہو۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست بہ صدورها، کہ اللہ رب العزت نے میری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ احسان کیا ہے کہ اس امت پر آنے والے جو وسوسے ہیں، جو ان کے دل میں وسوسے، سینے میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان وسوسوں پہ ان کی پکڑ نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے وہ وسوسے معاف فرما دیے ہیں، یہاں تک کہ تم ان کے بارے میں کلام کرو یا تم ان کے بارے میں عملی جامہ ان کو پہنا دو، جب تک وہ تمہارے دماغ میں ہے، جب تک وہ ذہن میں ہے، چاہے کتنا ہی برا خیال کیوں نہ ہو، جب تک وہ ذہن میں ہے، اس کے بارے میں زبان سے کوئی کلمہ نہیں نکلا وہ یا اظہار نہیں ہوا عمل سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر مواخذہ نہیں، یہ میری امت کا خاصہ ہے۔ اس حدیث کی تشریح میں محدثین نے ایک بہت پیاری بات لکھی، اور وہ کیا کہ اس امت سے وسوسے معاف ہیں، تو کیا پہلی امتوں سے پھر وسوسوں کا مواخذہ تھا؟ جبکہ وسوسے پر تو انسان کا اختیار ہی نہیں ہے، اور جس چیز پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جس چیز پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا اس پر مواخذہ کرنا یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو اللہ کا قانون ہی نہیں ہے کہ جس چیز پر انسان کا اختیار ہی نہیں اس پر کس بات کی گرفت، اور وسوسے پر تو انسان کا اختیار ہی نہیں ہے، تو پھر اس امت سے اس کو خاص معافی ہے، اور کیا پہلی امتوں پر مواخذہ تھا؟ تو اس کی وضاحت میں محدثین نے یہ بہت پیاری بات لکھی کہ وسوسے دو طرح کے ہیں، انسان کے ساتھ وابستہ جو وساوس ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ بعض وسوسے وہ ہوتے ہیں جو ہم خود سے نہیں سوچتے بلکہ ہمارے اندر خود بخود پیدا ہوتے ہیں، شیطان ڈالتا ہے، خود بخود ذہن اس طرف چلا جاتا ہے۔ ایک تو وسوسہ یہ ہے غیر اختیاری، اور ایک وسوسہ اختیاری بھی ہے۔ بعض اوقات ہم جان بوجھ کر کچھ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، بعض اوقات ہم جان بوجھ کر کچھ سوچنا شروع کر دیتے ہیں نا، اکثر انسان سوچنا شروع کر دیتے، مثلا کوئی بندہ یہی سوچنا شروع کر دیتا ہے میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہو، میرے پاس بھی ایسا محل ہو، میں ایسے آؤں، میں ایسے جاؤں، میرا ایسے پروٹوکول ہو، یا کسی کو دیکھ کے کہتا ہے یار دیکھو یہ کام کر رہا ہے میں بھی ایسے انسان خود سے بھی تو سوچتا ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اللہ کا یہ انعام ہے کہ چاہے وسوسہ غیر اختیاری ہو
یعنی شیطان کی طرف سے آیا ہو، چاہے انسان خود اس کو سوچتا ہو، چاہے انسان اس کو خود سے سوچتا ہو، دونوں قسم کے وسوسوں پر جب تک عمل اور کلام نہیں ہوتا اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جبکہ پہلی امتوں پر غیر اختیاری وسوسے معاف تھے اور اختیاری وسوسے ان کو معاف نہیں تھے۔ تو یہ فرق محدثین نے اس حدیث کی وضاحت میں بیان کیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے جو بہت سے انعامات ہمیں حاصل ہوئے ہیں، ان انعامات میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے۔ اور اس پر مزید تحفہ یہ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہ اور نیکی کے خیال میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ وسوسہ کہہ لیں یا خیال کہہ لیں، خیال گناہ اور خیال نیکی، اس میں بھی تھوڑا سا فرق ہے۔ اور وہ کیا فرق ہے کہ ایک مسلمان آدمی اگر اس کے دل میں نیکی کرنے کا خیال آتا ہے، اگر اس کے دل میں نیکی کرنے کا خیال آتا ہے تو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ نیکی ایک نیکی نامہ اعمال میں لکھ لی جاتی ہے۔ اور اگر گناہ کرنے کا خیال آتا ہے تو وہ گناہ لکھا نہیں جاتا، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، وہ تو معاف ہے۔ اور اگر انسان وہ نیکی کر لیتا ہے تو اس نیکی کو 10 گنا بڑھا کر لکھا جاتا ہے۔ اور اگر وہ گناہ جس کا خیال پیدا ہوا انسان وہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ صرف ایک ہی لکھا جاتا ہے۔ اس پر بھی بس نہیں ہے، اس پر بھی بس نہیں، ان صاحب الشمال لا يرفع القلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے نا، یہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ اس کو حکم نہیں ہوتا کہ یہ لکھے، لا يرفع القلم، قلم کو اٹھا لیتا ہے یہ کتنی دیر تک، 6 ساعات، 6 گھنٹے تک، گناہ کرنے کے 6 گھنٹے تک اس کو گناہ لکھنے والے فرشتے کو اجازت نہیں ہوتی گناہ لکھنے کی۔ ان عبد المسلم المخطی، مسلمان جو غلطی سے گناہ کر لیتا ہے اس کا گناہ لکھنے کی 6 گھنٹے تک اس کو اجازت نہیں ہوتی۔ اگر وہ مسلمان 6 گھنٹے کے اندر اندر نادم ہو جاتا ہے اپنے گناہ پر، پشیمان ہو جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا، وہ اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوتا، اس کا ریکارڈ ہی مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ کر لیتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور ندامت نہیں ہوتی تو پھر وہ ایک گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ کتنی سہولیات ہیں نیکی کی ترغیب میں اور گناہوں سے بچانے کے لیے، جنت میں بھیجنے کے لیے اور جہنم سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت کے اپنے بندے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر یہ کتنے بڑے احسانات۔ آگے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب انسانوں کے اندر خیالات آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات عقائد کے متعلق انسان کے اندر شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے۔ مثلا انسان کو شیطان یہ بہکاتا ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، ہر چیز پیدا ہوئی ہے، ہر چیز مخلوق ہے، کسی نہ کسی کوئی بھی چیز ہو دنیا میں اس کو بنانے والا کوئی تو ہے نا، کوئی تو ہے جس نے اس کو بنایا ہے، اور بالآخر یہ تان جا کے ملتی ہے ہر چیز کا خالق اللہ ہے۔ تو انسان سوچتا سوچتا بالآخر شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ بھی ڈال دیتا ہے نعوذ باللہ کہ پھر اللہ کا خالق کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہاں تک سوچ پہنچ جائے فاستعذ باللہ، اور ایک روایت میں آیا آمنت باللہ، جب تم یہاں تک سوچنے لگو تو پھر اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ اور ایک روایت میں آیا کہ اسی وقت اللہ پر ایمان کے کلمات اپنی زبان سے ادا کرو، آمنت باللہ و ملائکتہ، ایمان کا دعویٰ اسی وقت اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دو کہ یا اللہ نہیں، یہ سب وسوسے ہیں، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، میں تیری تعلیمات پر جو غیب پر ایمان ہے وہ میں ایمان رکھتا ہوں۔ اور اسی طرح بسا اوقات شیطان انسان کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ پتہ نہیں قیامت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں اگر خدا نہ خواستہ یہ سب کچھ ختم ہو گیا تو، اس طرح کے وسوسے
انسان کے دل میں آتے ہیں. بس اوقات انسان مستقبل سے ڈرتا رہتا ہے, مستقبل کا خوف انسان کے دل میں رہتا ہے. جب بھی کوئی ایسا وسوسہ یا ایسا خیال جو عقائد سے متعلق ہو اور آپ کے عقیدے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والا ہو, اسی وقت آپ اپنے آپ کو ذکر و اذکار کے اندر مشغول کر لیں. اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ اسی وقت اپنے آپ کو ذکر و اذکار میں مشغول کر لیں, اللہ کی حمد بیان کرنا شروع کر دیں, اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دیں, شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں, شیطانی وسوسے ختم ہو جائیں گے. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ وابستہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی تشریف لاتے ہیں اور اگر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نماز میں وہ خنزب نامی خاص شیطان مقرر ہے جس کو شیطان نے نماز میں نمازیوں کو بہکانے کے لیے مقرر کیا ہے. وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے, اس کے خیال کو بہکاتا رہتا ہے, حتیٰ کہ وہ اس حد تک نماز میں انسان کو الجھا دیتا ہے کہ انسان یہ بھول جاتا ہے پتہ نہیں اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2 رکعت پڑھی ہے. اتنا الجھ جاتا ہے انسان, یہی اس کی بس یہی تک اس کی رسائی ہے. لیکن ان سب کا حل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو کیا کہا, جب نماز میں تمہیں ایسا کوئی خیال آئے تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو اور اپنے بائیں جانب 3 دفعہ دھتکار دو. جس طرح انسان کسی کو ایسے کر کے دھتکارتا ہے, ایسے 3 دفعہ دھتکار دو اور شیطان سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کیا اور اس کے بعد شیطانی وسوسات جو ہیں اور شیطانی خیالات جو ہیں نماز میں ان سے محفوظ ہو گیا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے کہ نماز کے اندر اگر شیطانی وسوسے آئیں اپنی بائیں جانب 3 دفعہ اس کو دھتکارو, جس طرح انسان کسی کو دھتکارتا ہے, اور اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاؤ تو شیطان بھاگ جائے گا وہاں سے اور شیطان تمہاری نماز کو خراب نہیں کر سکے گا. یہاں ایک بات بڑی اہم ہے جو میں بیان کرنا چاہوں گا. عام طور پہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میری نماز کوئی نماز نہیں ہے کہ مجھے نماز میں وسوسے ہی آتے رہتے ہیں. اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں اور اکثر لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہماری کیا نمازیں ہیں, میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں مجھے وسوسے آنا شروع ہو جاتے ہیں, مجھے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں, میرا نماز میں وہ خشوع پیدا نہیں ہوتا, پتہ نہیں میری نماز قبول ہے بھی یا کہ نہیں ہے. اور اکثر اوقات لوگ یہ بھی گلہ کرتے ہیں, یہ بھی شکایت کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا, نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا, عبادت میں دل نہیں لگتا, بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن ایسے جیسے جبری سی نماز پڑھ رہے ہیں, ایسے جیسے یعنی مجبوراً نماز پڑھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں وہ شخص جس کی عادت بن چکی ہے نماز پڑھنا, لیکن ثواب کتنا ہے, خشوع کیا ہے, قبولیت کیا ہے, وہ تو اللہ جانتا ہے, ہم تو فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن ظاہری اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص جس کی عادت بن چکی ہے نماز پڑھنا, وہ جاتا ہے نماز پڑھ کے آ جاتا ہے, جاتا ہے نماز پڑھ کے آ جاتا ہے, اس کو محسوس نہیں ہوتا. اور آپ اگر دل نہیں بھی چاہ رہا جبراً نماز پڑھتے ہیں, اپنی روح اور جسم کی جو جنگ ہے اس کا مقابلہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں اپنے آپ کو نماز پڑھنے پہ, تو یقین مانیے آپ کی نماز کئی درجے بہتر ہے اس شخص سے جو کہ عادتاً نماز پڑھ رہا. کیوں؟ آپ نے اپنے اوپر جبر کیا. اور نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا تعلق قطعاً اس سے نہیں ہے کہ آپ کو نماز میں وسوسے کتنے آتے ہیں اور کتنے نہیں آتے. نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا تعلق تو صرف اس سے ہے کہ آپ کی نماز محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. بس نماز سنت کے مطابق ہو, وقت مقرر پر ادا کی جائے,
سنت کے مطابق ہو، طریقے کے مطابق ہو، تو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہوگی تو نماز قبول ہے۔ وسوسے آنا یا نہ آنا یہ نماز کی قبولیت یا عدم قبولیت سے تعلق نہیں رکھتے، دل لگنا یا نہ لگنا یہ قبولیت یا عدم قبولیت سے تعلق نہیں رکھتے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ڈاکٹر عبدالحی اسی طرح ایک عالم ہے، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور ان کو آ کر کہنے لگا کہ حضرت میرا سجدہ بھی بھلا کیا سجدہ ہے، مجھے سجدے میں خیالات آتے رہتے ہیں، میرا تو دل ہی نہیں چاہتا، میں سجدے میں اللہ کے سامنے جھکا ہوتا ہوں اور میں کبھی کہیں سوچ رہا ہوتا ہوں، کبھی کہیں سوچ رہا ہوتا ہوں، سجدے میں مجھے عجیب عجیب وسوسے آتے رہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے اچھا یار واقعی بات تو بڑی عجیب ہے، اللہ کو جو سجدہ کرنا ہے وہ تو ہونا بڑا پاکیزہ چاہیے، خیالات سے پاک، وسوسوں سے پاک، بالکل خشوع و خضوع۔ تو تم ایسا کیا کرو، یہ جو خیالات اور وسوسوں والا سجدہ ہے نا یہ تم مجھے کر لیا۔ وہ کہتا نہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا کیسی بات کر رہے، سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ تو کہنے لگے جب اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو کیا ہی نہیں جا سکتا تو پھر سجدہ کیسا بھی ہو اللہ کو ہی کرنا ہے۔ اب وسوسے آنے اور خیالات آنے سے سجدہ کرنا تو نہیں چھوڑ دینا نا۔ اب اگر دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو تو نماز تو نہیں چھوڑ دینی نا۔ اگر وسوسے آ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں تو نماز تو نہیں چھوڑ دینی نا۔ اور یاد رکھیے یہ بات، ایک شخص ریٹائر ہو گیا، ایک شخص ریٹائر ہے یا اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس کے معاملات چل رہے ہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ دیکھتے ہیں بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ اذان ہوتے ہی وہ مسجد میں آتا ہے، بڑے اہتمام سے وضو کرتا ہے، تحیۃ المسجد پڑھتا ہے، ساری سنتیں پڑھتا ہے، بڑے اہتمام سے نوافل پڑھتا ہے، اور کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ مسجد میں لگا کر وہ بڑے اہتمام سے نماز کے جاتا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں کہ اگلی اذان سے کے لیے بھی وہ منتظر ہے اور فوراً ہی مسجد میں آ جاتا ہے۔ دیکھنے میں آپ کہتے ہیں کہ واقعتاً یار یہ کیا کمال کی نماز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اہتمام نماز ہے اس کا بہترین ہے، لیکن کیا اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں ایک شخص کے اوپر بیوی بچوں کی کفالت کی ذمہ داری ہے، وہ کمانے والا ہے، اکیلا فرد ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے، وہ دکاندار ہے یا وہ کہیں ملازمت پیشہ ہے، اور اس کا مالکوں کو کہاں اچھا لگتا ہے کہ وہ ان کے ملازم جو ہیں وہ نماز میں نعوذ باللہ ٹائم ضائع کریں۔ بہت سے مالک آپ کو دیکھنے میں ملیں گے، ان کو اچھا نہیں لگتا کہ کوئی نمازی ملازم جو ہے وہ ان کے ہاں کام کرے۔ ایسا ملازم جو مالک کی ناپسندیدگی کے باوجود، ایسا دکاندار جو دکانداری کے باوجود، ایسا ریڑی والا جو ریڑی پر کھڑے ہونے کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، چاہے فرضوں سے 2 منٹ پہلے آتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور خیالات اس کے گھومے ہوئے ہیں کہ میں نے کیسے سروائیو کرنا ہے، اس کی نماز قطعاً اس بندے سے کم نہیں ہے جو آدھا گھنٹہ لگا کر نماز پڑھتا ہے۔ یہ مت سمجھے کہ اس کی نماز کوئی نماز نہیں، کیونکہ یہ تو آیا بس اس نے فرض پڑھے، فٹافٹ اس کی ریڑھی کو پیچھے سے خطرہ تھا یہ چلا گیا، اس کو مالک کا خطرہ تھا، مالک مجھے گالیاں نہ نکالے، وہ فٹافٹ بھاگ کے چلا گیا، بس پورا پڑھ کے چلا گیا۔ یہ مت سمجھو کہ اس کی نماز کوئی نماز نہیں، یا اس کی نماز کا کوئی درجہ نہیں، یا اس کے مقابلے میں اس کی نماز کوئی نماز نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہی تو پیمانہ رکھا ہے۔ یہ بات میں پہلے کئی دفعہ گوشگزار کر چکا کہ دنیا کے اندر جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں 1 2 3 کے ساتھ، نمازیں 5 ہیں، زکوٰۃ مخصوص ہے، حج 1 ہے، رمضان کے روزے 30 ہیں، کاؤنٹنگ ہے، لیکن قیامت والے دن اللہ رب العزت اعمال کو کاؤنٹ نہیں کرے گا۔ یہ نہیں پوچھے گا کہ لاؤ اس کی زندگی کے 33 سال زندہ رہا، 15 سال کی عمر میں بالغ ہوا، یہ 18 سال بن گئے، 18 سال کے اتنے دن نکالو، دن کو ضرب کرو 5 سے، فی دن 5 نمازیں بنتی ہیں، ٹوٹل 3 لاکھ بن گئے، دیکھو اس نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں۔ ایسے کہیں پڑھا آپ نے حدیث میں؟ نہیں ہے، کہیں کاؤنٹنگ کا ذکر نہیں ہے۔ کس چیز کا ذکر ہے؟ ترازو کا، تولے جائیں گے، اعمال تولے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت اعمال کا ثواب کاؤنٹنگ کی بنیاد کے اوپر نہیں بلکہ دل میں پائے جانے والے خلوص کی بنیاد پر دے گا، اور خلوص کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ماپا جائے گا اللہ کے ترازو کے اندر، اس کو اللہ رب العزت کے ترازو کے اندر تولا جائے گا۔ وہ خلوص کتنا تھا،
وہ جدوجہد کتنی تھی، وہ محنت کتنی تھی اس کی. تو اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ اکثر لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ عبادت میں دل نہیں لگ رہا، حلاوت نہیں محسوس ہو رہی، خشوع و خضوع پیدا نہیں ہو رہا. تو یاد رکھیے اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ بہت خشوع و خضوع سے نماز پڑھی جائے، بہت اہتمام سے پڑھی جائے، لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی عبادتیں نعوذ باللہ ضائع ہیں، یا آپ عبادت کرنا چھوڑ دیں، یا آپ سجدے کرنا چھوڑ دیں. امام غزالی رحمہ اللہ کا واقعہ ذہن میں آ گیا. ان کے بارے میں یہ واقعہ، اس کی سند وغیرہ کا تو علم نہیں، لیکن کتابوں میں یہ ایک حکایت کہہ لیں ان کے بارے میں معروف ہے کہ چونکہ فلسفے سے بہت وابستہ تھے امام غزالی، اور فلسفی آدمی جو ہے وہ سوچتا ہی رہتا ہے ہر وقت. تو امام صاحب کے پیچھے جب وہ امامت کے لیے آگے ہوئے ایک دفعہ، تو ان کے بھائی نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، کہا بھی میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، چلا گیا. امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی والدہ کو گھر جا کے شکایت لگائی کہ یہ میرے بھائی نے آج یہ کام کیا کہ سب کے سامنے کہہ دیا کہ میں امام غزالی کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا، مجھ میں کون سا ایسا عیب اس نے دیکھا ہے کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا. والدہ نے بلایا، کہا بھی اس کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ فلسفی آدمی ہے، نماز میں بھی یہ سوچتا ہی رہے گا، نماز ہمیں پڑھائے گا، نماز میں بھی ہی مسائل ہی سوچتا رہے گا، یہ روزے کے مسائل، یہ حج کے مسائل، یہ فلانے مسائل، یہ سوچتا ہی رہے گا نماز میں. ایسے سوچنے والے کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھ لوں؟ تو ان کی والدہ نے کہا کہ بہت افسوس ہے کہ وہ تو چلو نماز میں دین کے مسائل سوچتا رہے گا، اور تو نماز میں کیا اپنے بھائی کے عیب ہی سوچتا رہے گا؟ تو تیری نماز اچھی ہوئی کہ اس کی نماز اچھی ہوئی؟ وہ سوچ رہا ہے مسائل اور تو اپنے بھائی کے عیب سوچ رہا ہے. تو تیری سوچ اچھی ہے کہ اس کی سوچ اچھی ہے؟ تو یقیناً اس کی سوچ تو اس سے اچھی ہوئی نا، کہ چلو وہ اپنے بھائی کے عیب تو نہیں سوچ رہا اور تو اس کے عیب سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ کوئی عیب بھی نہیں ہے. تو اس واقعے سے بتانا مقصود یہ ہے، بہرحال بعض لوگوں نے یہ بھی بات ذکر کی ہے کہ اگر انسان کی نماز میں کوئی اس کو دینی خیالات، کیونکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ یہ بہتر ہے. اگر انسان نماز میں کوئی قرآن کے بارے میں سوچتا ہے، مسائل کے بارے میں سوچتا ہے تو یہ برا نہیں ہے. بعض نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ یہ اچھا عمل ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت تو قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ قرآن میں تدبر کرو، قرآن میں غور کرو. اور جب امام صاحب قرات کر رہے ہوں گے تو آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے بس. سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے، امام جب جہری قرات کرے گا تو آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، آپ نے خاموش رہنا ہے. اب جب خاموش رہنا ہے تو انسانی دماغ کچھ نہ کچھ سوچے گا نا، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں جائے گا. تو کہاں جانا چاہیے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اس وقت تمہارا دماغ ان آیات پہ تدبر میں جانا چاہیے جو امام صاحب پڑھ رہے ہیں، ان آیات کے بارے میں غور و فکر پر جانا چاہیے. اگر تم رکوع میں جاتے ہو تمہارے غور و فکر اس بات پر ہونا چاہیے کہ تم کس ذات کے سامنے جھکے ہوئے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اسے دیکھ رہے ہو. تو یہ تدبر، یہ غور و فکر جو قرآن میں ہوتا ہے، جو دین کے بارے میں ہوتا ہے، نماز میں ایسا تدبر ہونا چاہیے. یہ تدبر کوئی غلط نہیں ہے، یہ تدبر ہی انسان کی عبادت کے اندر حلاوت پیدا کر دیتا ہے. یہ تدبر ہی انسان کے اندر، انسان کی عبادت میں مزید چاشنی پیدا کر دیتا ہے. تو اپنی نمازوں کے اندر یہ حلاوت پیدا کیجئے، اپنی نمازوں کے اندر اس تدبر کو داخل کیجئے کہ قرآن مجید کا فہم آپ کو ہو، اور وہ دعائیں جو آپ اللہ رب العزت سے کر رہے ہیں ان کا فہم ہو. تاکہ ایک گلاس ہے نا، ایک گلاس، فلسفی عام طور پہ اس طرح کی مثال دیتے ہیں، اگر گلاس آدھا پانی سے بھرا ہوا ہو اور آدھا خالی ہو تو اس خالی گلاس کو فل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز تو اس میں آئے گی نا، اس کو ہوا فل کر دے گی.
لیکن اگر گلاس پورا بھرا ہوا ہو تو اس میں جگہ ہی نہ ہو تو اس کو فل کرنے کے لیے کوئی چیز آئے گی نہیں. اگر آپ کی سوچ، آپ کے خیالات پورے کے پورے دین کے بارے میں ہی سوچ رہے ہوں گے، یہ دل یہ دینی معلومات سے لبریز ہوگا، یہ دل کا پیمانہ اگر دینی علوم سے، دینی سوچ اور دینی فکر اور تدبر قرآن سے لبریز ہوگا تو اس میں شیطانی وسوسوں کے آنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی. لیکن جب یہ تدبر کا پیمانہ کم ہوگا، جب اس دل کے گلاس میں، اس ذہن کے گلاس میں اس قرآن کے تدبر کا پیمانہ کم ہوگا، اس دینی غور و فکر کا پیمانہ کم ہوگا، تو پھر اس خالی جگہ کو پر کرنے کے لیے شیطان کو موقع ملے گا اور وہ آپ کے اندر دنیا کے خیالات، وسوسے اور دیگر جو کچھ بھی انسان سوچتا ہے وہ خیالات جو ہے وہ آپ کے اندر پیدا کرے گا اور آپ کے دھیان کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا. لیکن پھر بھی فکر کی کوئی بات نہیں. جتنی بھی آج ہم نے اس وسوسے کے متعلق جتنی بھی آیات، جتنی بھی احادیث اور جو بھی فرامین ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنے ہیں، ان تمام کو سننے کے بعد کم از کم دل اس پر مطمئن ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں. حتیٰ کہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا پیچھے کہ شیطان کی نماز میں کامیابی یہی ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وسوسے آپ پر اتنے غالب ہو گئے کہ اس کی کامیابی یہی ہے کہ وہ آپ کو بھلا دے کہ پتہ نہیں آپ نے 3 رکعت پڑھی یا 4 پڑھی. ہو گیا نا، یہ وہ کامیاب ہو گیا. اب اس کا بھی ازالہ، شکست پھر اسی کی ہوگی. اس کا ازالہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیان فرما دیا، اس میں شکست کس کی ہوگی؟ پھر شکست شیطان کی ہوگی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں نماز میں ایسا خیال ہو جائے کہ پتہ نہیں کتنی پڑھی ہیں، 3 یا 4، تو کم کی بنیاد پر نماز مکمل کر لو. یعنی 3 اور 4 میں تذبذب ہے تو سمجھو کہ 3 پڑھی، 4 نہیں. 3 اور 4 میں تذبذب ہے تو سمجھو کتنی پڑھی ہیں؟ 3 پڑھی. 3 کر کے مکمل کر لو اور آخر میں 2 سجدہ سہو کر لو. آخر میں 2 سجدہ سہو کر لو. اب ہوگا کیا؟ یا تو یہ ہوگا کہ تمہاری رکعتیں پوری ہوں گی، تمہاری رکعتیں پوری ہوں گی، غلطی جو لگ گئی ہے، یا یہ ہوگا کہ تمہاری پوری ہوں گی، اور یا یہ ہوگا کہ تم نے ایک زائد پڑھ لی ہوگی. یوں ہی ہو سکتا ہے نا، یا ایک زائد پڑھ لی ہوگی تم نے 4 رکعتوں والی نماز میں. اگر تمہیں تذبذب ہوا 3 یا 4 میں، تم نے 3 پر بنیاد رکھی لیکن پڑھی 4 تھی، ایک اور پڑھ لی تو تم نے 5 پڑھ لی، اور اگر پڑھی 3 تھی تو تم نے 4 ہی پڑھی نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے 4 ہی پڑھی ہوئی تو یہ 2 جو تم نے سجدہ سہو 2 سجدے کیے ہیں، یہ شیطان کے سر پہ جوتوں کا کام کریں گے. یہ شیطان کے سر پہ 2 جوتے ہیں کہ وہ تو تمہیں نماز میں کمی پیدا کرنا چاہتا تھا اور تم نے 2 سجدے اور اللہ کو کر دیے. وہ تو تمہاری نماز خراب کر کے کمی کرنا چاہتا تھا اور تم نے 2 اور اللہ کو سجدے کر دیے ہیں. اور اگر تم نے 5 پڑھی ہوئی تو یہ 2 سجدے جو تم نے کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری 6ٹی رکعت کے قائم مقام ہو جائیں گے. دین کے ہر کام میں ہی حکمت. اب یہ بات بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ 6ٹی رکعت کے قائم مقام ہو جائیں گے کہ کیا مطلب ہے. اگر 5 ہو گئیں وہ تو 6ٹی رکعت کے قائم مقام ہو جائیں گے، کیا مطلب ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہماری جتنی بھی دن کی عبادت ہیں وہ بھی، اور جو رات کی عبادت ہے وہ بھی، اللہ رب العزت نے طاق رکھی. اللہ نے کتنی رکھی ہیں؟ طاق رکھی ہیں. 2 کر کے 2 4 کر کے ہم پڑھتے ہیں، اور جب رات ہوتی، شام ہوتی تو مغرب کی ہم کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 3. تو ہماری ساری جو عبادت ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ طاق ہو جاتی ہے. اس کے بعد جب ہم رات کو عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور وتر پڑھ لیتے ہیں تو ہماری ساری رات کی عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ طاق ہو جاتی ہے. اچھا، اب اگر غلطی سے یہ 5 رکعت پڑھی ہوئی ہوں تو جب یہ 5 اور وہ مغرب کی 3 ملیں گی تو طاق نہیں رہے گی نا. طاق نہیں رہے گی، جفت ہو جائے گی نا. 5 اور 3 8 ہو جائیں گے نا، جفت ہو جائے گی.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو 2 سجدہ سہو کرو گے یہ ان کو اللہ رب العزت 6 رکعت کے قائم مقام کر دے گا، اور تمہاری 5 نہیں 6 رکعت شمار ہوں گی، تمہاری 5 نہیں 6 رکعت شمار ہوں گی، اور تمہاری دن کی عبادت جب تم مغرب کی نماز پڑھو گے تو تمہاری دن کی عبادت جو ہے وہ تاک ہی رہے گی۔ تو مومن آدمی کو ہر طرح ہی فائدہ ہے، بشرطے کہ انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے صحیح دین کے اوپر عمل کرنا جانتا ہو، صحیح دین کو جانتا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ، دین بہت آسان ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، ہاں خود دین کو اپنے لیے مشکل بنا لو تو پھر دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔